بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 20 سبق نمبر 20 اولمپک کھیل، تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہی جو ہے پچھلی ویڈیو اس میں نے اس سبق کی ریڈنگ کر دی تھی اور ایکسپلین بھی کر دیا تھا آپ لوگوں کو کہ اولمپک کھیل جو ہے یونان میں شروع ہوئے تھے۔ تو یونان میں جو ہے ایک وادی ہے خوبصورت سی، اس کا نام اولمپیا ہے۔ اسی وادی کے نام پر جو ہے یہ اولمپک کھیل شروع ہوئے تھے۔ تو بہت سال پہلے شروع ہوئے تھے، پھر 1500 سال بعد بند ہو گئے، پھر سے دوبارہ شروع کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج جو ہے 4 سال بعد یہ اولمپک کھیل جو ہے پوری دنیا میں کھیلے جاتے ہیں۔ پہلے صرف یونان میں ہوتے تھے، اب جو ہے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں بین الاقوامی طور پر، یعنی انٹرنیشنلی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے تو دیکھیے یہاں پر ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ یہاں پر دیکھیے معنی یاد کیجیے، یہ الفاظ ہے اور اس کے میننگ۔ کشادہ، کھلا ہوا، پھیلا ہوا۔ وادی، پہاڑوں کے درمیان کی جگہ۔ منعقد ہونا، قائم ہونا، قرار پانا۔ مجسمے، مجسمے کی جمع، بت یعنی مورتی، اسٹیچو۔ نصب کرنا، لگانا، کھڑا کرنا، قائم کرنا۔ شہر پناہ، شہر کی 4 دیواری۔ فصیل، شنگ تراش، پتھروں کو تراشنے والا، مجسمہ بنانے والا، یعنی جو مورتی بناتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں سنگ تراش اردو میں۔ فرزند، بیٹا، اعزاز، عزت، تکریم، تعظیم، انعام۔ بین الاقوامی، مختلف قوموں کا۔ تائید، حمایت، طرفداری۔ بر اعظم، خشکی کا وہ بہت بڑا حصہ جس میں کئی ملک شامل ہوں۔ فتح یاب، جیتنے والا۔ اسٹیڈیم، وہ خاص جگہ جہاں پر کھیلوں کے مقابلے ہوں۔ حروف تہجی، کسی زبان کے شروع سے آخر تک کے بنیادی حروف۔ تو دیکھیے کسی بھی زبان کے حروف کے مطلب حروف ہوتے ہیں نا، الف ب ت سے، جیسے اردو کے اور انگلش کے ABCD۔ تو یہ کہہ رہے کسی زبان کے شروع سے آخر تک کے بنیادی حروف، یعنی جو حروف ہوتے ہیں شروع کے جس سے ہم لکھنا لفظ بناتے ہیں۔ دستہ، کھلاڑیوں کا گروپ، فوج کی ٹکڑی۔ علامت، نشانی، پہچان۔ موٹو، وہ خاص نشان جس سے کسی گروہ یا ادارے کی پہچان ہوتی ہے۔ آمادہ، تیار، راضی۔ لاطینی زبان، یونان کی پرانی زبان۔ اب دیکھیے اگلا کویشچن ہے، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے سوالات ہو گئے اسٹارٹ، تو اس کے بھی جوابات میں نے تیار کر دیے ہیں، تو میں آپ کو اس کے جوابات بھی بتا رہی ہوں، دیکھیے گا آپ لوگ۔ اور اس سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو پلیز آپ لوگ دھیان رکھیں اس بات کا۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، اولمپک کھیلوں کا آغاز کیسے ہوا؟ آغاز یعنی شروعات۔ تو جواب دیکھیے آپ، اولمپیا سے بنا ہے۔ اولمپیا یونان کی خوبصورت اور کشادہ وادی کا نام ہے۔ یہاں ہر چوتھے سال یونان والوں کے ادبی اور ورزشی مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اسی وادی کے نام پر یہاں منعقد ہونے والے کھیلوں کو اولمپک کا نام دیا گیا۔ اب دوسرا سوال دیکھیے، پرانے زمانے میں اولمپک کھیلوں کا اعلان کس طرح کیا جاتا تھا؟ پرانے زمانے میں اولمپک کھیلوں کے شروع ہونے سے پہلے ڈھنڈورچی، یعنی جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا، ایک بڑا سا ڈھول لے کے پیٹ کر اعلان کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ڈھنڈورچی۔ پورے یونان میں اعلان کرتے تھے کہ اولمپیا کے مقابلے ہونے والے ہیں۔ تیسرا سوال، اولمپک کھیلوں میں شرکت کے لیے کھلاڑیوں کے لیے کیا شرطیں تھیں؟ اولمپک کھیلوں کی شرطیں تھیں کہ اس میں حصہ لینے والوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو، ان کے اعمال اچھے اور پاکیزہ ہوں، انہوں نے کم از کم 10 مہینے مقابلے کی تیاری کی اور آخری مہینہ اولمپیا میں گزارا ہو۔ چوتھا سوال ہے، اولمپک کھیلوں میں جیتنے والے کھلاڑیوں کی کس طرح عزت افزائی کی جاتی تھی؟ جیتنے والے کھلاڑی کے مجسمے بنا کر اولمپیا کے میدان میں نصب کر دیے جاتے تھے۔ فاتح کھلاڑی اپنے شہر میں واپس جاتے تو عام دروازے سے داخل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے شہر کی 4 دیواری توڑ کر راستہ بنایا جاتا تھا، یعنی اتنی عزت افزائی ہوتی تھی ان کی، ہے نا۔ اب اگلا کویشچن دیکھتے ہیں ہم۔ دیکھیے پانچواں سوال، اولمپک کھیلوں کو بین الاقوامی سطح پر شروع کرنے کی تحریک کس نے کی؟ اولمپک کھیلوں کو بین الاقوامی سطح پر
ایک فرانسیسی نوجوان کوبے تین نے 6 اپریل 1896 کو شروع کرنے کی تحریک چلائی۔ عورتوں کو اولمپک کھیلوں میں حصہ لینے کا موقع کب ملا؟ 1912 میں عورتوں نے اولمپک کھیلوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ اولمپک جھنڈا کس بات کی علامت ہے؟ اولمپک جھنڈا تمام ملکوں کے لیے میل جول کو ظاہر کرنے کی علامات ہے۔ یہ ساری دنیا کو پیار، محبت اور یکجہتی کی ڈور میں باندھ دیتا ہے۔ 8واں سوال ہے، اولمپک کا موٹو کس زبان میں ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اولمپک کا موٹو لاطینی زبان میں ہے اور اس کا مطلب ہے اور تیز اور اونچا اور مضبوط۔ 9واں سوال ہے، اولمپک کھیل کس جذبے سے کھیلے جاتے ہیں؟ اس کھیل کی اہم بات محض جیتنا نہیں بلکہ اس میں حصہ لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کھیل کو کھیل کے جذبے سے کھیلنے والے مقابلے میں ہارنے کے باوجود لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ لفظ دیے ہوئے ان کے جملے بنانے یعنی کہ سینٹنس بنانے، تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیا ہے۔ بس آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، میں سبھی چیز آپ لوگوں کے لیے کر دیا کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے یہاں پر الفاظ، اس کے جملے، منعقد ہونا، اولمپک کھیل ہر 14 سال میں منعقد ہوتے ہیں۔ عہد کرنا، احمد نے آج سے جھوٹ نہ بولنے کا عہد کیا۔ سنگ تراش، اولمپیا میں جیتنے والے کھلاڑیوں کے مجسمے سنگ تراش بناتے ہیں۔ پاکیزہ، نماز پڑھنے والے مسلمان پاکیزہ ہوتے ہیں۔ مقبولیت، اولمپک کھیلوں کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی، اولمپک کھیل بین الاقوامی مقابلوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ مشعل اولمپیا میں سورج کی کرنوں سے روشن کی جاتی ہے۔ بر اعظم، ایشیا سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ راجدھانی، ہندوستان کی راجدھانی دہلی ہے۔ تو دیکھیے اگلا جو ہے پڑھیے اور سمجھیے۔ تو یہ میں پڑھ رہی ہوں، دیکھیے گا آپ۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک فرانسیسی نوجوان کوبے تین نے اولمپک کھیلوں کو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ کوبے تین کا خیال تھا اس کے دماغ کے ساتھ جسم کی نشوونما بھی ضروری ہے۔ وہ خود اولمپیا گیا جہاں اسے خیال آیا کہ کیوں نہ کھیلوں کے عالمی مقابلے شروع کیے جائیں۔ پہلے جملے میں کوبے تین اسم ہے، کوبے تین یعنی کہ نام ہے نا ایک آدمی کا۔ اس کے بعد کے جملوں میں وہ اسے کوبے تین کے لیے استعمال ہوا ہے نا، یہ جہاں اسے خیال آیا وہ اولمپیا گیا۔ یہ الفاظ جو ہے نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں نا، اس کو یہ الفاظ ضمیر کہلاتے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا میرے گرامر کی پلے لسٹ میں جا کر، میں نے ضمیر بھی پوری ڈیٹیلنگ میں سمجھا دی ہے، اس کو دیکھ لیں گے آپ لوگ، اس کی قسمیں وغیرہ بھی کروا دی ہیں میں نے۔ تو ضمیر آپ لوگ دھیان رکھیے گا کہ اسم کی جگہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ضمیر کہتے ہیں نا۔ اب اگلا دیکھیے عملی کام، پریکٹیکل ورک ہے۔ اولمپک کھیلوں کے بارے میں 10 جملے لکھیے۔ تو پورا چیپٹر اولمپک کھیل کے بارے میں، تو دیکھیے میں نے اولمپک کھیل کے بارے میں یہ سینٹنس لکھ دیے ہیں، دیکھیے گا آپ لوگ۔ پہلا ہے دیکھیے، اولمپک کھیلوں کا نام یونان کی خوبصورت وادی اولمپیا کے نام پر رکھا گیا۔ اولمپک کھیل 1884 قبل مسیح سے شروع ہو کر 396 قبل مسیح تک جاری رہے۔ قدیم زمانے میں ان کھیلوں میں عورتیں اور غیر یونانی حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ اولمپک کھیلوں کو ایک تہوار کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ اولمپک کھیلوں کا سلسلہ 1500 سال تک بند رہا۔ 16 اپریل 1896 کو یونان کے شہر ایتھنز سے دوبارہ یہ کھیل شروع ہوا۔ اولمپک کھیل بین الاقوامی سطح پر ہر 34 سال منعقد کیے جاتے ہیں۔ 1928 کے اولمپک مقابلوں میں ہندوستان نے ہاکی میں پہلا عالمی سونے کا تمغہ حاصل کیا، یعنی ہمارے ملک نے بھی اولمپک کھیل میں حصہ لیا ہے، اور 1928 میں جو ہاکی میں ہمیں سونے کا میڈل ملا ہے۔ اس کھیل میں اب عورتیں بھی حصہ لیتی ہیں۔ 10واں ہے، اولمپیائی کھیلوں کا اپنا 5 رنگوں کا ایک جھنڈا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد اگلا کوشچن دیکھیے۔ تو دیکھیے اگلا کوشچن ہے، اولمپک کھیل اب تک کن کن ملکوں میں ہو چکے ہیں، اس کی فہرست بنائیے۔ تو یہ بھی میں نے لکھ دیا آپ لوگوں کے لیے۔ تو دیکھیے گریس، فرانس، انگلینڈ، آسٹریلیا، ہندوستان، جاپان، جرمنی، امریکہ، سویڈن، پولینڈ وغیرہ، یعنی 10 ملکوں کے نام میں نے لکھ دیے ہیں۔
اس کے بعد آپ لوگ دیکھ لیں گے اور بھی بہت سارے ممالک نے حصہ لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگلا کویشچن دیکھیے، تو دیکھیے ضمیر جو ہے میں اپنی ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کے لنک ڈال دوں گی، آپ لوگ وہاں سے بھی چیک کر کے دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے اس سبق سے متعلق غور کرنے کی بات ہے، یہ بات جتنی مشہور ہے اتنی ہی سچ بھی ہے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ رہتا ہے، دماغ ہوتا ہے، اسی لیے انسان صحت مند رہنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتا ہے، کام کے وقت کام، آرام کے وقت آرام، ورزش کرتا ہے، کھیل کود کر اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کھیلنا بھی بہت ضروری ہے نا، کھیل کے وقت کھیل کرنا ہے، ہمیں آرام کے وقت آرام بھی کرنا ہے۔ کھیل صرف ورزش ہی نہیں، انسانی تفریح کا بڑا ذریعہ ہے، یعنی انٹرٹینمنٹ کا بھی ذریعہ ہے نا کھیل۔ کھیل کا جذبہ اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتا ہے، یعنی میل ملاپ کی تعلیم دیتا ہے، میل جول کی۔ پرانے زمانے میں کھیل بہت مشکل اور جان لیوا ہوتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سدھار ہوتا گیا، اور اب میں پہلے جیسے دقتیں نہیں، البتہ محنت ضرور ہے۔ آج کل دنیا بھر میں کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، ساری دنیا کے کھلاڑی ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے زمانوں میں کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلے اولمپک مقابلے ہیں۔ اولمپک میں دنیا کے تقریباً 100 ممالک حصہ لیتے ہیں۔ ان مقابلوں میں ساری دنیا کو پیار، محبت اور یکجہتی کی ڈور میں باندھ دیا ہے، یعنی سب ملتے ہیں نا، ساری دنیا کے لوگ آ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو میل ملاپ بڑھتا ہے نا اس طرح۔ چونکہ اس میں دنیا بھر کے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں، اسی لیے اولمپک کھیلوں کو بین الاقوامی مقابلوں کا درجہ حاصل ہے۔ یہ مقابلے اتحاد و اتفاق کے بے مثال نمونے ہیں، ٹھیک ہے، نئے نئے اولمپک کھیل کو جو ہے انٹرنیشنلی درجہ حاصل ہے۔ تو یہیں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا ہے مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔